بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لرن ود ناز۔ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ دا ٹاپک نمبر 4 آف آور چیپٹر نمبر 1 انٹروڈکشن ٹو بایولوجی۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے دیٹ از قرآن اینڈ بایولوجی۔ اس ٹاپک میں بیسیکلی آپ نے کور کیا کرنا ہے، اس میں آپ نے سائنس کو یا بایولوجی کو قرآن پاک سے ریلیٹ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے انسان کی تخلیق کے بارے میں جو باتیں قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہیں، آج سائنس اس کو کس طرح سے کور کر رہی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہم نے اس میں آیات دینی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو ریلیٹ کرنا ہے سائنس کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے آپ اوپر یہ اپنی ہیڈنگ دیں گے قرآن اینڈ بایولوجی، پھر اس کے بعد آپ یہ 2 لائنیں ڈسکرپشن کی لکھیں گے۔ ایٹ مینی پلیسز ان ہولی قرآن اللہ ہنٹس اباؤٹ دا اوریجن اینڈ کریکٹرسٹکس آف لیونگ آرگنزم، کہ قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوریجن، اس کی ارتقاء یا پیدائش اور اس کے خصوصیات تمام لیونگ آرگنزمس کے بارے میں وہاں پہ ڈسکس کیا ہے۔ پھر اس کے فوراً بعد آپ آ جائیں گے ہیئر آر فیو ایگزامپلز آف سچ گائیڈ لائن۔ نمبر 1 اب آپ نے یہاں پہ ہیڈنگ دینی ہے کمپوزیشن آف پروٹوپلازم بائی واٹر۔ یہ سب سے پہلے آپ کی ہیڈنگ آ جائے گی۔ ناؤ واٹ از پروٹوپلازم؟ پروٹوپلازم کی ڈیفینیشن آتی ہے دا کلر لیس لیکوڈ مٹیریل کمپوزنگ آف سیل انکلوڈنگ سائٹوپلازم نیوکلیس اینڈ آرگینیلیز از کالڈ پروٹوپلازم۔ آپ کے سیل کے بیسیکلی 2 اسٹرکچرز ہوتی ہیں، آؤٹر اس کی وال ہوتی ہے جس کو آپ سیل وال کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، باؤنڈری ہوتی ہے جو اس کے اندر تمام چیزیں پائی جاتی ہیں، جس میں نیوکلیس آ جاتا ہے، سائٹوپلازم اور اس کی آرگینیلیز آ جاتی ہیں۔ سیل وال کے اندر جتنا بھی میٹیریل ہے اس کو آپ پروٹوپلازم کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ بیسیکلی آپ کا 60 to 70% واٹر سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ آپ نے اب کرنا کیا ہے، سب سے پہلے آپ ہیڈنگ دیں گے کمپوزیشن آف پروٹوپلازم بائی واٹر، اس کے فوراً بعد آپ نے یہ ڈسکرپشن لکھنی ہے، یہ 2 لائنیں آپ لکھیں گے۔ واٹر میکس دا 60 to 70% آف کمپوزیشن آف پروٹوپلازم آف لیونگ تھنگس، دا بلو ورس آ ہنٹ ایٹ دا کامن اوریجن آف آل لیونگ تھنگس ان دا واٹر۔ آپ یہاں پہ ابو ورس نہیں لکھیں گے، ٹھیک ہے، بلو، کیونکہ ہم اوپر یہ لکھیں گے، نیچے ہم آیت لکھیں گے۔ یہ لکھنے کے بعد آپ آ جائیں گے، آیت لکھیں گے، اس کا ترجمہ وجعلنا من الماء کل شیء حی۔ اگر آپ آیت یاد کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اور آپ کے بغیر آپ آیات لکھ سکتے ہیں، مطلب زیر زبر کے بغیر نہیں لکھ سکتے تو اس کا ترجمہ، اچھا اردو میں اس کا ترجمہ میں نے ساتھ لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ آیت آپ کی سورہ انبیاء سے لی گئی ہے، پارہ نمبر 17 سے، اور اس کا ترجمہ ہے اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ انگلش ٹرانسلیشن وی میڈ ایوری لیونگ تھنگ فرام واٹر، ٹھیک ہے۔ یہ ڈسکرپشن ہیڈنگ دیں گے، پھر یہ ڈسکرپشن لکھیں گے، اس کے بعد آپ نے یہ لکھنا ہے، آیت لکھنی ہے۔ پھر ہیڈنگ نمبر 2 کریشن آف ہیومن بینگ، ٹھیک ہے، یہ ہیڈنگ آپ دیں گے کہ انسان کی تخلیق۔ اس کے فوراً بعد یہ ہیڈنگ دینے کے بعد یہ دیکھیں میں نے ایرو پوائنٹ آؤٹ کر رکھا ہے، یہ 2 جو یلو لائنز ہیں یہ آپ نے یہاں پہ ڈسکرپشن میں لکھنی ہے۔ آپ لکھیں گے when we think at the hints given in the both verses given below، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم given below کیوں ورڈ یوز کر رہے ہیں کہ ہم نے پہلے یہ ڈسکرپشن لکھی ہے، اس کے بعد ہم یہ آیات نیچے لکھیں گے۔ we find that events that occur in the creation we find the events that occur in the creation of human being، کہ ہمیں ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے انسان کی تخلیق کی ہے۔ پھر آپ ہنٹ دیں گے، ہیڈنگ دیں گے آیت نمبر 1 یا ورس نمبر 1، دیٹ از خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ یہ آیت آپ کی سورہ رحمان سے لی گئی ہے، اس کا ترجمہ ہے اس نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو اس کے انگلش ٹرانسلیشن ہے ہی میڈ مین فرام کلے لائک دا پوچر۔ آج سائنس اس بات کی تصدیق کر چکی ہے۔ سیکنڈ، آپ نے اسی ہیڈنگ کے اندر آیت نمبر 2 کی آپ دوبارہ سے سب ہیڈنگ دیں گے، ورس نمبر 2، پھر آپ کی آیت آ جاتی ہے۔ اگر آپ آیت نہیں یاد کر سکتے تو نو پرابلم، کر لیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ہو سکتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس کا اردو اور انگلش ٹرانسلیشن لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ عربی ہے اس کی ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ یہ آیت آپ کی سورہ مومنون پارہ نمبر 18 سے لی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے، پھر ہم نے نطفہ سے جمع ہوا خون پیدا کیا، پھر ہم نے جمے ہوئے خون سے لوتھڑا پیدا کیا، پھر ہم نے لوتھڑے سے ہڈی بنائی، پھر ہم نے ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے بارے میں ایکسپلین کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر کہ ایک بچہ کس طرح سے بنتا ہے۔ ہم نے ایمبریو کی بات کی تھی اپنے 2nd لیکچر میں، یہ اس کی ڈیولپمنٹ کس طرح ہوتی ہے، ایمبریولوجی میں یہ تمام چیزیں اسٹڈی کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔
پھر اس کے بعد آپ ہیڈنگ دیں گے، ہیڈنگ نمبر 2 موڈیفیکیشن آف آرگنیزمس، ٹھیک ہے. اس کے فوراً بعد آپ نے یہاں پہ ڈسکرپشن دینی ہے. آپ لکھیں گے دا بیلو ورس ڈسکرائب دا کامن ریجن اینڈ موڈیفیکیشن آف آرگنیزم اینڈ سپورٹس دا ماڈرن کانسیپٹس آف کلاسیفیکیشن. کہ نیچے دی گئی آیت کیونکہ ہم پہلے اس کی ڈسکرپشن لکھیں گے اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے، آیت کا ترجمہ لکھیں گے، جیسے کہ ہم نے پچھلی ہیڈنگ کے اندر کیا ہے. اچھا، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ڈسکرائب کیا ہے، سائنس کو اس سے کس طرح سے ریلیٹ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بتاتے ہیں کہ میں نے تمام جانداروں کو، یہاں پہ زوالوجی کے ریلیٹڈ بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تمام جانوروں کو کس چیز سے پیدا کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے ان کی گروپنگ کس طرح سے پیدا کر دی ہے، کس طرح سے گروپنگ فرما دی میں نے. ہم نے اپنے بایولوجی کے سیکنڈ لیکچر میں ایک برانچ پڑھی تھی، دیٹ واز ٹیکسانومی. ٹیکسانومی ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اٹ از دا برانچ آف بایولوجی دیٹ ڈیل ود دا کلاسیفیکیشن اور گروپنگ آف آرگنزم انٹو سب گروپ، ٹھیک ہے، انٹو گروپس اینڈ سب گروپ. اچھا، یہاں پہ ہم نے بات کی تھی کہ اینیملس کے بھی گروپ ہوتے ہیں، پلانٹس کے بھی گروپ ہوتے ہیں. اب یہاں پہ ہم اینیملس کے گروپ بنائے جاتے ہیں. جو رینگنے والے جانور ہیں ان کو الگ گروپ میں رکھا جاتا ہے، جو 2 پاؤں پہ چلنے والے ان کو الگ میں، اور جو 4 پاؤں پہ چلنے والے ان کو الگ میں. یہ سائنس نے اب آ کے اس کلاسیفیکیشن کی گروپنگ اور سب گروپنگ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے 1400 سال پہلے ہی یہ بات بتا دی تھی. تو آپ نے یہ ہیڈنگ دینے کے فوراً بعد یہاں پہ اس کی آیت آ جاتی ہے. آیت میں کیا ہے، واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من یمشی علی بطنہ ومنهم من یمشی علی رجلین ومنهم من یمشی علی اربع یخلق اللہ ما یشاء. اچھا، ترجمہ بتانے سے پہلے آپ کو یہ کلیئر کرتی چلوں کہ ویسے آیت یہاں تک ہی مکمل ہوتی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن آپ کی جو ٹرانسلیشن دی گئی ہے انگلش میں انہوں نے یہاں تک دی ہے، ٹھیک ہے، یخلق اللہ ما یشاء. تو ہم اردو میں بھی ٹرانسلیشن یہاں تک ہی کریں گے. اس کے فوراً بعد اب آ جائیں گے یہاں پہ ٹرانسلیشن پہ، ٹھیک ہے، اس آیت کی ٹرانسلیشن کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا اور پھر ان میں سے کچھ اپنے پیٹ کے بل رینگتے ہیں. سوری، یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی ٹربل فیس کرنا پڑے گی، میں بول دیتی ہوں، آپ لکھ لیجئے گا. پھر ان میں سے کچھ اپنے پیٹ کے بل رینگتے ہیں، کچھ 2 پاؤں پر چلتے ہیں اور کچھ 4 پاؤں پر. اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتے ہیں وہی کچھ پیدا فرما دیتے ہیں. تو یہاں تک آپ کا یہ ٹاپک کور ہو جاتا ہے. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک آ جاتا ہے آج کے لیکچر کے اندر مسلم سائنٹسٹ. آپ نے اس میں بتانا ہے کہ مسلمان سائنسدانوں کی تھرو آؤٹ دا لائف یا تھرو آؤٹ دا ایرا کون سی کنٹریبیوشنز رہی ہیں ان دا آل فیلڈ آف بایولوجی، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے آپ ہیڈنگ دیں گے مسلم سائنٹسٹ کی. اس کے بعد آپ نے یہ لائنیں لکھنی ہے، مسلم سائنٹسٹ ہیو میڈ گریٹ کنٹریبیوشن ٹو دا اسٹڈی آف سائنس اینڈ وی آر اویئر آف سکسیس ان ڈفرنٹ فیلڈز آف سائنس، ٹھیک ہے. پھر آگے آپ لکھیں گے ہیئر وی وڈ سمرائز دا ورک آف جابر بن حیان، عبد الملک اسماعی اینڈ ابو علی سینا. پھر سیکنڈ نمبر پہ یہ بات کہ یہاں پہ یہ جو بتایا گیا ہے آپ کو ڈیٹس کے بارے میں، یہ یاد کر لیجئے گا کیونکہ پیپر میں اکثر آپ سے MCQs کے بارے میں پوچھا جاتا ہے ان ڈیٹس کے بارے میں، ٹھیک ہے، کہ جابر بن حیان کا ٹائم پیریڈ کتنا تھا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے 721 to 815 AD. اب AD کیا ہے؟ AD مینس اینو ڈومینی، ٹھیک ہے. اینو ڈومینی یہ لیٹن ورڈ ہے، لاطینی زبان کا لفظ ہے. اس کا مطلب ہے دا ایئر آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام برتھ، کہ یہ وہاں سے یہ ٹائم پیریڈ سٹارٹ ہو رہا ہے جہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، ٹھیک ہے. تو ان کا ٹائم پیریڈ یہ تھا. پھر عبد الملک اسماعی، پھر ساتھ ہی ان کا ابو علی سینا کا. تو یہ ٹائم پیریڈ آپ مینشن کر لیجئے گا. یہاں تک لکھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے کون سے سائنسدان کے بارے میں بتانا ہے، دیٹ از جابر بن حیان. آپ ان کے بارے میں لکھیں گے ہی واز بورن ان ایران اینڈ پریکٹس میڈیسن ان عراق، ٹھیک ہے. انہوں نے میڈیسن کی تعلیم یا ڈاکٹر کی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ عراق سے. ہی انٹروڈیوس ایکسپیریمنٹل انویسٹیگیشن ان کیمسٹری. ان کی دوسری کنٹریبیوشن کیا تھی کہ انہوں نے کیمسٹری کے اندر جتنی بھی ایکسپیریمنٹل انویسٹیگیشن ہوتی ہیں وہ ساری انہوں نے انٹروڈیوس کروائیں. اینڈ آلسو روٹ اے نمبر آف بکس آن پلانٹس اینڈ اینیملس. ہز فیمس بکس آر النباتات بولا جاتا ہے پلانٹس کی اسٹڈی کو، اینڈ الحیوان وہ کس کو بولا جاتا ہے؟ اینیمل کو. یہاں پہ میں نے اردو میں لکھ دیا تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو. اچھا، یہاں پہ آپ نے ایک بات نوٹ کرنی ہے کہ تمام جو سائنسدان ہیں ان کی بکس کے بارے میں آپ نے جو ان کی بکس ہیں ان کو آپ نے اسی سے ریلیٹ کرنا ہے. موسٹلی آپ سے وہ اسی کے بارے میں پیپر میں کوسچن پوچھتے ہیں کہ جابر بن حیان کی یا کسی بھی سائنسدان کی بکس کے بارے میں بتائیں جو انہوں نے لکھی ہیں. تو آپ نے ان کو آپس میں مکس اپ نہیں کرنا. سیکنڈ ہمارے پاس جو سائنٹسٹ آتے ہیں دیٹ از عبد الملک اسماعی. آپ بولیں گے ہی از کنسیڈرڈ دا فرسٹ مسلم سائنٹسٹ ہو اسٹڈیڈ اینیمل ان ڈیٹیلز. یہ اب آپ سے MCQs کے بارے میں پوچھ سکتا ہے کہ ہو واز دا فرسٹ مسلم سائنٹسٹ ہو اسٹڈیڈ اینیمل ان ڈیٹیلز. تو زوالوجی میں سب سے پہلی کنٹریبیوشن کن کی آ جاتی ہیں؟ عبد الملک اسماعی کی. پھر آپ نے ہم اوپر والی کی طرح ان کی بھی کیا لکھنی ہے؟ ان کی بکس لکھنی ہے. اس فیمس رائٹنگ انکلوڈ الابل. الابل کس کو بولا جاتا ہے؟
کیمل کو، ٹھیک ہے. آگے ہے الخیل، یہ ساتھ میں نے آپ کے لیے اردو میں لکھ دی ہے. الخیل مینس ہارس. الوحوش، ٹھیک ہے. الوحوش کس کو بولا جاتا ہے؟ اینیمل کو. اور خلق الانسان، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے انسان کی تخلیق. تو یہ تمام بکس ان کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں ابو علی سینا. ہی از آنرڈ ایز دا فاؤنڈر آف میڈیسن. اب یہاں پہ یہ بھی ایم سی کیوز بن سکتا ہے، ہو از دا فاؤنڈر آف میڈیسن، ٹھیک ہے. تو ہی از دا فاؤنڈر آف میڈیسن اینڈ از کالڈ اویسینا ان دا ویسٹ. ان کو ویسٹ کے اندر، یورپین کنٹریز کے اندر اویسینا کے نام سے جانا جاتا ہے. ہی واز اے فزیشین. فزیشین کون ہوتا ہے؟ ڈاکٹر. فلاسفر، اسٹرانومر اینڈ پوئٹ. اسٹرانومر کون ہوتے ہیں؟ جو آپ کے اسٹارز وغیرہ کی اسٹڈی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ون آف دس ہز بک القانون فی الطب. ان کی ایک ہی بک ہے جو میجر بکس میں سے ان کی میجر کنٹریبیوشن ہے، وہ ہے ان کی ایک میجر بک القانون فی الطب. اس کو ویسٹ کے اندر میڈیسن کے لیے مذہبی فتویٰ یا کینن آف میڈیسن ان ویسٹ کے نام پہ جانا جاتا ہے. مطلب اس کی اتنی ہی ویلیو ہوتی ہے جس طرح ہمارے مذہب کے اندر فتویٰ کی ویلیو ہے کہ فتویٰ لگا دیا گیا ہے تو بس اس کے بعد وہ کام نہیں کرنا، یا جو فتوے کے اندر بتایا گیا ہے وہی کچھ کرنا ہے. تو ان کی اس ایک کتاب القانون فی الطب، اس کی ویلیو ویسٹ کے اندر اتنی ہی ہے، ٹھیک ہے. پھر آگے یہاں سے یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس کو مت چھوڑا کریں. یہاں سے آپ کے میجر ایم سی کیوز وغیرہ بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ ہوز فوٹوگراف از کمیموریٹڈ آن دا ٹکٹ آف پولینڈ، کہ پولینڈ کی ٹکٹ کے اوپر کس کا جو فوٹوگراف تھا وہ کمیموریٹڈ تھا، تو اس میں ابو علی سینا ہے، ٹھیک ہے. تو آج کے ٹاپک کے اندر اتنا ہی. آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اور اس کے بعد ہمارے پاس ایز یوزول آ جاتے ہیں آپ کا جو سیلف اسیسمنٹ ہے. اس میں آپ نے یہ دیکھیں آج کی ڈیٹ کا سیٹرڈے 4 جون 2022، ٹھیک ہے. انٹروڈکشن ٹو بایولوجی آپ کا ٹاپک آ جائے گا. فوکس آپ کا ٹیسٹ ہوگا، 10 مارکس آؤٹ آف 10. اچھا، یہاں پہ دونوں لانگ کوسچنز ہی میں نے رکھے ہیں. آپ نے لکھنا ہے ریلیٹ قرآن اینڈ بایولوجی، ٹھیک ہے. پورے کا پورا ٹاپک آ جاتا ہے. اینڈ رائٹ اے نوٹ آن دا کنٹریبیوشن آف مسلم سائنٹسٹ. اچھا، یہاں پہ کوسچن بنتا ہے کہ اگر شارٹ میں آ جائے کہ ریلیٹ قرآن اینڈ بایولوجی، تو اس میں آپ اگر لانگ آیت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہم نے 3 آیات پڑھی ہیں، جو تھرڈ والی تھی وہ لانگ تھی. اگر لانگ دے رہے ہیں تو ایک ہی آیت کافی ہے، اور اگر شارٹ دے رہے ہیں تو اس میں سے 1-2 آیات دونوں کر لیں، اور ساتھ آپ لکھیں کہ یہ آیت کس کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے. جیسے پہلے پانی کے بارے میں تھی تو آپ بولیں گے اوپر ہیڈنگ دے کے نا نیچے آیت کا ترجمہ بس لکھ دے، اتنا کافی ہے. سیکنڈ ہے رائٹ اے نوٹ آن دا کنٹریبیوشنز آف مسلم سائنٹسٹ. یہ بھی آپ نے پورے کا پورا ٹاپک لکھنا ہے. صحیح ہے. ہوپ سو کہ آپ کو آج کا ٹاپک کلیئر ہو گیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ، نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل لرن ود ناز کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. فی امان اللہ.